اچھا میں چند منٹ میں اس کا آج ترجمہ سمجھا دوں، موقع بن ہی گیا کہ انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ انا للہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ اچھا جب کوئی مالک ہوتا ہے نا تو پھر مالک کو ہر اختیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ گھر میں ایک جوس کی بوتل لاتے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے، آپ اسے چاہے تو باہر ٹیبل پہ رکھ دیں، چاہے تو فریج کے نچلے دروازے نچلے حصے میں رکھ دیں، چاہے تو اس کو فریج کے اوپر کے درجے میں رکھ دیں۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا بھئی آپ نے اس کو یہاں کیوں رکھا، بھئی میں مالک ہوں، میں لے کے آیا ہوں، میں جہاں رکھوں میرا اختیار ہے۔ اسی طرح اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو ہمیں دنیا میں رکھے، چاہے تو ہمیں دنیا سے آگے لے جائے، مالک جو ہوا۔ تو جب ہم کہتے ہیں انا للہ ہم اللہ کے ہیں تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہیں آپ یہاں رکھیں، جس کو چاہیں اپنے پاس بلا لیں۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا فلاں کو تو جلدی موت آ گئی، فلاں کو تو بچے کو موت آ گئی، فلاں کو جوانی کو، بھئی بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، جب ہے اللہ کا تو اللہ جہاں چاہیں اس کو رکھیں، اس کا اختیار ہے۔ تو انا للہ کہہ کے دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ جس کی وفات ہوئی وہ اللہ کی مرضی تھی، ٹھیک وقت پہ ہوئی، ٹھیک ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگلا فکرہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ فکرہ سمجھنے والا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ ہمارے گھر میں ایک بچی ہے، پوتی ہے میری، حنانہ اس کا نام ہے۔ جب وہ 2 سال کی تھی نا، اس کو اپنی دادوں سے بہت محبت، انتہا درجے کی محبت، ان کے بغیر نہیں وہ رہتی تھی۔ چنانچہ اگر کبھی دادوں نے سفر پہ جانا ہوتا، ادھر ادھر ہوتا، تو وہ پیچھے رو رو کے حشر کر لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عمرے پہ جانا تھا تو ہم نکل گئے، تو سوئی ہوئی تھی۔ جب اٹھی اور اس نے دیکھا کہ دادو نہیں ہے، وہ اتنا روئی کہ اس کو روتا دیکھ کے گھر کے سب لوگ رو پڑے، سب لوگ رو پڑے۔ اور وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی جب دادو کو پتہ ہے کہ میں ان کے بغیر اتنا روتی ہوں، مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتی۔ وہ 2 سال کی چھوٹی سی بچی تھی اور سمجھ میں نہیں پاتی تھی کہ بھئی یہ سفر تو رہتا ہی ہے زندگی میں انسان کے۔ تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہم اس کو حج عمرے پہ اپنے ساتھ ہی رکھا کریں گے، الگ نہیں کریں گے، اس کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ٹکٹیں بک کروائیں۔ اللہ کی شان کے سفر ایسا بنا کہ ہمیں 1 مہینہ پہلے گھر سے نکلنا پڑا۔ ہم نے پہلے کسی ملک جانا تھا اور وہاں سے ہم نے حج پہ جانا تھا۔ ہم نے ٹکٹیں بک کروا دی اور ہم نے اسے بھی بتا دیا کہ دیکھو حج پہ آپ بھی ساتھ جائیں گی، لیکن ہماری فلائٹ 1 مہینہ پہلے ہے، تمہاری فلائٹ 1 مہینہ بعد میں ہے، مگر ہم اکٹھا حج کریں گے۔ اس کو تسلی ہو گئی۔ اب جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو وہ جاگ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، اور وہ آرام سے اس وقت کھڑی تھی، رو نہیں رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا حنانہ آپ کی دادو جا رہی ہیں، آپ رو نہیں رہی؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگی دادا ابو دادو کی فلائٹ آج ہے، ہماری فلائٹ آفٹر 1 منتھ ہے، ہم بھی وہیں حج پہ آ جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی دادو سے۔ تو مجھے دل میں خیال ہوا کہ دیکھو جب اس بچی کو یہ احساس ہے کہ جانے والے جا رہے ہیں اور تھوڑے دنوں میں نے بھی آگے چلے ہی جانا ہے، تو اب اس کے لیے یہ جدائی کوئی غم نہیں ہے، یہ آسانی سے خوش ہو کے الوداع کر رہی ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں انا للہ ہم اللہ کے ہیں، یعنی جس کو اللہ نے بلانا تھا اس کو تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، مگر آگے ہم کہتے ہیں انا الیہ راجعون، ہم نے بھی آگے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی فلائٹ تو ہماری بھی ہے، لیکن آج نہیں، آج ان کی تھی، کچھ دنوں بعد ہماری ہے، ہم آگے جا کے اکٹھے ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ اس لیے پھر اس کے پڑھنے سے بندے کے دل پہ غم نہیں ہوتا کہ یہ جدائی ادھوری ہے یا تھوڑے دنوں کی ہے، فائنل تو ہم نے اکٹھے ہو ہی جانا ہے آگے جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے اور ہمیں اللہ اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔